بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ ہے غزہ کے بچوں کے اوپر۔ پچھلے دنوں میں مازین اینڈ بریم فلسطینی صحافی کا ایک کربناک جملہ میری نظر سے گزرا کہ غزہ کے بچوں کا قاتل بھوک ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے بچے خود بہت فروا ہو کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر سہولت انہیں میسر ہے، اور تقریباً ہم لوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ہاں غریب سے غریب بھی کم از کم ان بچوں سے لاکھ کروڑ درجہ بہتر کما رہا ہے، جبکہ ہمارے وہاں پر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ غزہ کے بچوں کی قاتل جو بھوک، نہ دوا ہے وہاں، نہ غذا، نہ پناہ ہے، نہ سکون۔ یہ بچے بموں سے نہیں بلکہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک فریاد ہے کہ کیا تم سن رہے ہو؟ غزہ پر ظلم اور امت کی خاموشی چیخ رہی ہے، مگر امت بہری ہو چکی ہے۔ آج ہم غزہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ غزہ کے بچے بھوک سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ ماں کے ہاتھ خالی ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی سوکھ چکے ہیں، روٹی، دوا، پانی سب بند ہے، مگر دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ادھر مصر کے چند غیرت مند شہری، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر وہ شمالی سینا کے ساحل سے دال اور چاول کی بوتلیں سمندر میں پھینک رہے ہیں، اس امید پر کہ شاید موج دریا ان کے فلسطینی بھائیوں تک کچھ زندگی کا ذائقہ پہنچا دے۔ مگر افسوس، اے امت مسلمہ، تم کہاں ہو؟ تمہاری افواج، تمہارے حکمران، تمہارے امت واحدہ کے دعوے کیا سب سمندر میں ڈوب چکے؟ یہ وقت بیداری کا ہے، مگر ہم سوتے جا رہے ہیں۔ جب ایک جسم کا کوئی عضو زخمی ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، مگر ہم مردہ لاشوں جیسے بے سکون ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں ہے جس کے ہاتھ خالی، ایک باپ ہے جس کی آنکھوں میں آنسو بھی سوکھ چکے ہوں، روٹی نہیں، دوا نہیں، پانی نہیں، اور اوپر سے ظالم دنیا کی بے حسی، امت مسلمہ کی خاموشی۔ میں یہ کوئی کہانی نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جس سے ہم سب نظریں چرا چکے ہیں۔ صرف مصر کے چند ساحل پر چند غیرت مندوں کو یہ غیرت آئی، کیا ہمیں بھی کوئی غیرت آئی؟ کیا یہ کافی ہے؟ کیا امت مسلمہ اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ اب کھانے کو بھی سمندروں پر ڈالنا پڑے؟ اے امت مسلمہ، کہاں ہیں تمہارے حرمین؟ کہاں ہیں تمہارے اتحاد کے دعوے؟ انما المؤمنون الاخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، یہ آیت کہاں گئی؟ کہاں ہیں وہ افواج جنہیں تم اسلامی افواج کہتے تھے اور کہتے ہو؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ جب ایک جسم کا کوئی عضو زخمی ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، مگر ہم تو بے حس لاشیں بن چکے ہیں۔ راوی کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے، خاموشی بھی اب چیخ رہی ہے، مگر امت بہری ہو چکی ہے۔ غزہ جل رہا ہے اور ہم اپنے فونز پر صرف تبصرے کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مومن تو سب بھائی ہیں، مگر آج بھائی کی لاش پر بھی خاموشی ہے، جیسے کوئی غیر مر رہا ہو۔ مگر یہ وقت صرف رونے کا نہیں، یہ وقت جناب عالی جاگنے کا ہے۔ یہ وقت صرف افسوس کا نہیں، یہ وقت عمل کا ہے۔ دعا کرو، صدقہ دو، قلم اٹھاؤ، آواز بلند کرو، کیونکہ اگر ہم آج نہ بولے تو کل ہماری خاموشی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اے رب کعبہ، امت کی آنکھیں کھول دے، بس میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں۔ اے رب کعبہ، امت کی آنکھیں کھول دے،
حکمرانوں کے دلوں سے مہر ہٹا دے اور مظلوم بچوں کو بھوک، بم اور بے حسی سے نجات دے دے۔ آمین یا رب العالمین بجائے سید المرسلین۔ آج ہماری صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم صرف کراماتیں بتانے میں اور عظمتوں کے گن گانے میں مصروف ہیں، جبکہ امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم امت مردہ ہو چکی، ہمارے ہی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیاسے تڑپ رہے ہیں، دوائیں ان کے پاس نہیں، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ہم صرف دعاؤں پر ٹل رہے ہیں اور پل رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جہاں جہاں ممکن ہو سکے شیئر کریں تاکہ شاید کسی کا ضمیر جاگے۔ علاوہ جہاں تک ممکن ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔